وسلام على عباده المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اس امت میں 30 ایسے گروپے آئیں گے، ان میں سے ہر بندہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ امت کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، ایسے کئی مسلمہ کذاب لوگ اس امت میں آئے، مگر ایک نقطہ غور طلب ہے کہ کسی کا پیغام چند سال رہا، کسی کا چند مہینے رہا، مگر 14ویں صدی میں ایک ایسا مکار پیدا ہوا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور 100 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی ذریت ابھی موجود ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے اس نبی کو رکھ دیا اور اس میں ان کے مضمون مقاصد تھے، اور مرزا قادیانی نے ان کے مقاصد کو پورا کیا. ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ لوگوں کو حکومت برطانیہ کی اطاعت پر برانگیختہ کرے، اور دوسرا حکومت کے خلاف جہاد کو حرام قرار دے، اور تیسرا اسلام کے احکام کو جتنا مذہب کر سکتا ہے اتنا کر دے. اور مرزا قادیانی نے یہ تینوں مقاصد کیوں پورے کیے؟ چنانچہ وہ اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے. یہ 19 اکتوبر کے الفجر میں لکھا ہے، اس کا ریفرنس ہے. برطانوی حکومت احمدیوں کے لیے ایک نعمت اور ڈھال ہے، اور صرف اسی کے سائے میں ہم پھل پھول سکتے ہیں. ہمارے مفادات اس حکومت کے تحت بالکل محفوظ ہیں. جہاں جہاں برطانوی حکومت کے قدم پہنچتے ہیں ہمارے لیے اپنے عقائد کی تبلیغ کا موقع نکل آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگریز کا کاشتہ پودا تھا اور انہی کے سائے میں اس کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا. دوسری جگہ مرزا قادیانی لکھتا ہے مجموعہ اشتہارات میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں، مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. یعنی اس کا دجل اور فریب نہ مکہ میں چل سکتا ہے نہ مدینہ میں، مگر جہاں جہاں برطانیہ کی حکومت ہے وہاں اس کا فریب چل سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی کچھ فلاحی و فرنگی کر رہے ہیں. مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں گورنمنٹ برطانیہ کو ابر رحمت کہتا ہے، رحمت کا بادل. اب آپ بتائیں کہ ایک کافر حکومت کو وہ رحمت کا بادل کہہ رہا ہے. لکھتے ہیں ہماری ایمانداری کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم دل سے اقرار کریں کہ در حقیقت یہ گورنمنٹ ہماری محسن ہے، ہم اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہزاروں بلاؤں سے بچے اور ہمیں وہ آزادی ملی
جس کے ذریعے سے ہم دین اور دنیا دونوں کو درست کر سکتے ہیں. بس اگر اب بھی ہم اس گورنمنٹ کے خیر خواہ نہ ہوں تو خدا تعالیٰ کے سامنے ناشکر ٹھہریں گے. اور مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو میں نے مختلف کتابوں میں شائع کیا اور 16 برس تک برابر میں اس خدمت کو بجا لاتا رہا. یعنی 16 برس یہ فرنگی حکومت کی اطاعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا رہا. اس کی جھوٹی نبوت کا اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے. اپنی کتاب میں اپنے خاندان کے بارے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میرا باپ انگریز سرکار کے مراحم کا ہمیشہ امیدوار رہا اور اندر ضرورت خدمتیں بجا لاتا رہا، یہاں تک کہ انگریز سرکار نے اپنی پشتوزی کے خطوط کے ساتھ اس کو معزز کیا اور ہر ایک وقت اپنی عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا. بھئی جب آپ حکومت کی تعریف کریں گے تو آپ کو کھانے کے لیے چیزیں ملیں گے جس پر آپ چلتے رہیں گے، تو تعریف تو آپ نے کرنی ہے. لکھتا ہے کہ ہر ایک وقت اپنی عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فرمایا اور اس کی غمخواری فرمائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیر خواہوں اور مخلصوں میں سے سمجھا. جو بندہ فرنگی حکومت کا خیر خواہ اور مخلص ہو، آپ سوچیں اس کی جھوٹی نبوت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. پھر جب میرا باپ وفات پا گیا، ان خصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بڑا بھائی ہوا جس کا نام مرزا غلام قادر تھا، اور انگریز سرکار کی عنایات اس کے سامنے حال ہو گئی جیسی کہ میرے باپ کے سامنے حال تھی. اور میرا بھائی چند سال کے بعد اپنے والد کے فوت ہو گیا. پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی. خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہم انگریز سرکار کے نسلی غلام ہیں. میرا باپ بھی ان کی خدمتیں کرتا تھا، بھائی بھی کرتا رہا اور میں بھی ان کے نقش قدم پر چلا. ایک جگہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 14 مرزا قادیانی اپنے خاندان کی انتظامات کا کراتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے. میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا جس کو دربار میں کرسی ملتی تھی. یعنی انگریز کے دربار میں کرسی ملنا اس کے لیے بڑا اعزاز تھا. ایسا دنیا دار بندہ ایک جھوٹا نبی ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. تم ایمان والوں کی بجائے کافروں کو دوست مت بناؤ. تو مومن کو چاہیے کہ کافروں کے ساتھ کاروباری تعلق تو رکھ سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن دینی محبت سے ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. کافروں کے ساتھ دینی محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. مرزا قادیانی کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت حضرت امیر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. نعرہ تکبیر. مرزا قادیانی کی یہ تحریر آپ ذرا غور سے سنیے گا. لکھتا ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت کرتا ہوں. ملکہ برطانیہ کو لکھ رہا ہے اور میرے دل میں خاص طور پر آپ کی محبت اور عظمت ہے. جو کافروں کو اپنا دوست بناتا ہو
اس سے جھوٹے ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوتی؟ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، مرزا کی کتابوں کی تحریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک اشتہار میں مرزا نے لکھا، میں نے تیسروں کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں اس غرض سے تعریف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ دیکھا انگریز کا مقصد پورا ہو گیا نا، کہ لوگوں کو حکومت برطانیہ کی اطاعت سے تیار کرو اور جہاد کو حرام قرار دو۔ مرزا نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ اس حکومت کے پاس میرا کوئی ہمسر اور نصرت و تائید میں وکیل نہیں، یعنی جیسا میں اس چیز کا مددگار ہوں حکومت کا، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرا وجود انگریزی حکومت کے لیے ایک قلعہ، ایک حصار اور تعویذ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے سے امت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی احکام کی شکل کو مسخ کرنا۔ ذرا غور کیجیے گا، تھوڑی سے بات کیجیے گا۔ مرزا قادیانی نے لکھا، اسلام کے دو حصے ہیں، اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ یہ بہت عام فہم سی بات ہے، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسی بات اس سے کر دی کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرا حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس حدیث نے تو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید گویا میرے اوپر اترا اور میں نے آگے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وحی کے بارے میں لکھتا ہے، جو کچھ میں اللہ کی وحی سے سنتا ہوں خدا کی قسم اسے ہر قسم کی خطا سے پاک سمجھتا ہوں۔ قرآن کی طرح میری وحی خطاؤں سے پاک ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ حج کے بارے میں لکھتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر کس جگہ یعنی قادیان آنا نفلی حج سے ثواب میں زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ، کیونکہ یہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ آپ حضرات توجہ اور دھیان سے سنیں، شور نہ کریں، مہربانی ہوگی۔ ایک اور بات سنیے، ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود جانتا ہے، اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قتل حرام ہے۔ یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے۔ تو گویا حکومت برطانیہ کے تینوں مقاصد پورے ہو گئے۔ ایک میں اس نے حکومت برطانیہ کی اطاعت پر لوگوں کو برانگیختہ کیا، دوسرے اس نے جہاد کو حرام قرار دیا، اور تیسرا اسلام کے قائد کی شکل کو مسخ کیا۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، بات کو مجھے سمیٹنا ہے کہ مرزا قادیانی نے دعوے کیا کیے۔ اس میں میں کوئی تشریح نہیں کروں گا، صرف اس کے دعوے پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا، اور آپ غور کیجیے گا کس کا درجہ بدرجہ یہ اپنی دعووں میں آگے بڑھتا گیا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا دعوے سے کر دیے۔ پہلا دعویٰ، میں سود مار ہوں۔ دوسرا، میں امیر الملک جے سنگھ بہادر ہوں۔ یعنی صرف سکھوں کا نام لیا، ہندوؤں کا نام لیا، اور دیکھا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھاؤں گا۔
پھر اس نے لکھا اپنے روحانی فضائل میں کہ میں کرشن ہوں. پھر لکھا کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں. پھر اس نے لکھا میں گورنمنٹ برطانیہ کا تعبیر ہوں. جب یہ سارے دعوے اس نے کر لیے اب اس کو جرأت ہوئی آگے قدم بڑھانے کی. لکھتے ہیں کہ میں خاتم الاولیاء ہوں. پھر لکھتے ہیں کہ میں مجدد ہوں، مہدی ہوں اور مسیح ہوں. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں حجر اسود ہوں. پھر لکھتے ہیں کہ میں بیت اللہ ہوں. پھر 10واں دعویٰ اس نے کیا میں قرآن مجید ہوں. پھر 11واں دعویٰ کیا میں میکائیل ہوں. پھر کہتے ہیں کہ میں زندہ علی ہوں. پھر لکھتے ہیں میں مدینۃ العلم ہوں. پھر لکھتے ہیں میں ابن مریم ہوں. پھر اس کے بعد دعویٰ کیا میں ابن مریم سے افضل ہوں. اس کے بعد اس نے کہا میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں. اور پھر 7ویں بات نعرہ تکبیر، سعادت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. کہ میں رحمت للعالمین ہوں. مجھے والوں سے گزارش ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات سے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہ خبیث اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں. قادیانیوں پہ لعنت، حزب قادیانی پہ لعنت. بھئی حضرت نے یہ نعرہ لگایا ہے تو آپ حضرات جتنی آپ کو نبی اسلام سے محبت ہے اتنے زور کے ساتھ اس کا جواب دیں. میرے قادیانی پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت. توجہ فرمائیے. پھر اگلا دعویٰ یہ کرتا ہے میں عرش خدا ہوں. پھر ایک دعویٰ کرتا ہے میں خدا کی بیوی ہوں. پھر دعویٰ کرتے ہیں میں زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں. پھر دعویٰ کرتا ہے میں مالک کن فیکون ہوں. پھر 22واں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں نطفہ خدا ہوں. اور 23واں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں خود خدا ہوں. اور 24واں دعویٰ اس کا سنیے وہ لکھتا ہے کہ میں گویا خدا کا باپ ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایسا خبیث انسان ہو وہ تو ولی کہلانے کے قابل نہیں. نبوت تو بہت اونچا مقام. اس لیے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ایک فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے باقی سب مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لکھتے ہیں کہ مجھے مختلف زبانوں میں وحی آتی تھی. ایک دفعہ مجھے خیال آیا زمانے طالب علمی میں کہ میں اس کی کتاب پڑھوں تو صحیح کہ اس پر وحی آتی کیا آتی. اردو میں بھی وحی آئی، پنجابی میں بھی آئی، پشتو میں بھی آئی، سنسکرت میں بھی آئی، انگریزی میں بھی آئی. اور لکھتے ہیں ایک ایسی زبان میں وحی آئی جس کو میں بھی نہیں سمجھتا. کتنی مزہ خیز بات ہے. بھئی اگر آپ ہی وحی کو نہیں سمجھتے تو اپنی امت کو کیا سمجھاؤ گے. تو میں نے انگریزی کی اس کی وحی پڑھی. اس میں ایک وحی اس پر اتری گو ٹو ضلع پشاور. کم وقت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ضلع کو انگریزی میں ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. اس کو ضلع کا ہی پتہ تھا تو کہتے ہیں کہ وحی اتری گو ٹو ضلع پشاور. چنانچہ اس زمانے میں علماء نے اس کا خوب تعاقب کیا
جن میں حضرت مولانا ثناءاللہ احمد خلیل رحمۃ اللہ علیہ اور باقی کئی حضرات تھے۔ ایک مرتبہ اس وقت کی جو شبان ختم نبوت تھی، ایک نوجوان لاٹھی لے کے مرزے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کو دل کے اندر بڑا درد تھا کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یہ نقب کیوں لگائی۔ چنانچہ اس نے کلی کھٹکھٹائی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اونچی آواز سے کہنے لگا، مرزا تو باہر نکل، میں تیرے ساتھ آج نمٹ کے جاؤں گا۔ اتنا شور مچایا کہ محلے والے اکٹھے ہو گئے اور مرزا قادیانی جو تھا یہ اپنے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھا رہا۔ تو بیوی آئی، بیوی نے آ کے کہا کہ ایک لڑکا اتنا ہنگامہ کر رہا ہے اور باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں محلے والے، آپ باہر نکلیں اور ان سے جا کر بات کریں۔ کہتے ہیں میں باہر نہیں نکل سکتا۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا ابھی ابھی میرے اوپر وحی اتری آئی ہے، یا ایھا النبیو اندر ہی رہیو۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا نہیں نبی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دجل اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے اس اتنے بڑے اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے